آئے میرے صحابہ لو تعلمون ما عالم، اگر تم ان باتوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم دنیا میں ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ آج رب سننے کو تیار ہے، ہم سنانے کو تیار نہیں۔ آج رب ہماری توبہ قبول کرنے کو تیار ہے، ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں۔ آج رب العالمین معاف کرنے کو تیار ہے، ہم معاف کرانے کو تیار ہیں۔ یا بنا آدم، اے آدم کے بیٹو، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹو اگر تمہارے گناہ آسمان کے لو کو ٹچ کر جائے، او بقراب الارض خطایا، یا تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائے کہ پوری کی پوری زمین بھر جائے، اے میرے بندے مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہے، جب بھی تو سچے دل سے صدق دل سے توبہ کرے گا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں عزم کرے گا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں۔ ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردے کو دفناتے ہیں، اپنے کندھے کا سہارا دے کر مردے کو قبرستان پہنچاتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، قبرستان کے اندر بھی ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کئی بھائی ایسے ملتے ہیں جو وہاں پر بھی فیس بک انسٹاگرام کرتے نظر آتے ہیں، کئی لوگ اللہ کی قسم ایسے بھی ملیں گے جو قبرستان جیسی جگہ میں ہنسی مذاق کرتے نظر آئیں گے۔ اگر قبر کی بوسیدہ ہڈیاں دیکھ کر بھی تمہارے دل نہ دہلے، تمہارے دل کے اندر رقت و پسیجگی نہ آئے، تو میرے بھائیوں بتاؤ کون ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله۔ حاضرین جمعہ، دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا
بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور تمام نعمتوں سے ہمیں مالا مال بھی فرمایا، حتیٰ کہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس پروردگار نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا۔ ان تمام بھیجے گئے انبیاء کرام پر درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ پہلی بار آپ کے بیچ آپ کی اس بڑی وسیع مسجد میں خطبہ دینے کا موقع ملا، میں بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے بیچ قرآن و حدیث کی کچھ باتیں بتا سکتا ہوں۔ لہٰذا جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے بیچ پڑھی ہے، چاہتا ہوں کہ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں رکھوں، ساتھ میں رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بار الہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرما، کہنے والے اور سننے والے کو مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ چلیے بنیادی اور اصولی بات سے موضوع کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں دو مراحل آتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے غم کا، جس میں آدمی الجھ کر رہ جاتا ہے۔ جب آدمی غم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسرا مرحلہ ہے خوشی کا۔ یہ بھی مرحلہ ایسا ہے جس میں انسان بہک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، جذبات میں کھو جاتا ہے، آدمی خوشی میں کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں مرحلے جانتے ہیں، ہماری زندگی کے بنیادی اصول میں سے انسان جب غم محسوس کرتا ہے تو چپ رہ کر آنسو نکال کر اپنے غم کا اظہار کرتا ہے، وہیں پر انسان خوش ہوتا ہے تو ہنس کر مسکرا کر اپنی خوشی ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ سب رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ ہنسانے والا وہی ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ہنساتا وہی ہے، رلاتا وہی ہے۔ ہمارا ہنسنا اللہ کی طرف، ہمارا رونا اللہ کی طرف سے۔ موجودہ دور میں جو صورتحال ہوتی جا رہی ہے وہ ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل دھیرے دھیرے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو دل کے اندر ایک سیاہ ٹیکا لگ جاتا، دھبا لگ جاتا۔ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ دھبا دھل دیا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو دھبے پہ دھبا لگتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آئے کہ جلسے جلوس بہت ہو رہے ہیں، علماء دور دور سے منگائے جا رہے ہیں، علماء کے خطابات ہو رہے ہیں، لمبی چوڑی تقریریں ہو رہی ہیں، لمبے لمبے خطبات ہو رہے ہیں، لیکن ان خطبوں کا، ان تقاریر کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر نہیں۔ کیوں؟ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے کثرت گناہ سے اپنے دل کو لاک کیا ہوا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کو گناہ ہی تصور نہیں کرتا، جبکہ آپ نے ایسے شخص کی مثال فاسق و فاجر کی دی۔ جب کسی فاسق و فاجر سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، وہ اس گناہ کو اتنا ہی آسان سمجھتا ہے جتنا آسان ناک کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھگانا ہوتا ہے۔ اچھا، ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کے لیے آپ کو بندوق تھوڑے نہ تاننی پڑے گی، ناک ٹیڑھی بھی کر دیں گے تو مکھی بھاگے گی۔ لیکن ایک فاسق و فاجر کیا سمجھتا ہے؟ اتنا ہی آسان گناہ کو سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس لیے گناہ کو آسان سمجھتا ہے، جب پہلی دفعہ انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو تھوڑی جھجک ہوتی ہے، وہی کام دوبارہ کرتا ہے
تو تھوڑی جھجک کم ہو جاتی ہے. وہ بار بار وہی گناہ دہراتا ہے حتیٰ کہ وہ گناہ اس کی نظر میں کوئی گناہ ہی نہیں رہتا. یہی آج ہمارے دور میں لوگ موجود ہیں. گناہ کرنے کے بعد ہم اپنے دور میں گناہ کو گناہ ہی تصور نہیں کر رہے. اب جھوٹ لے لیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں فرمایا تھا ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. یہ جھوٹ جو ہے فسق و فجور کی طرف آدمی کو لے کر کے جاتا ہے اور فسق و فجور انسان کو جہنم کے گڑھے تک پہنچا دیتا ہے. لیکن ہم مارکیٹ میں ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, اپنے گھر بار میں ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں, بھائی بہن کے ساتھ ہیں, اپنی اولاد کے ساتھ ہیں, اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے چلتے پھرتے ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اس لیے جھوٹ آج ہماری نظروں میں کوئی برائی ہی نہیں رہ گیا. آدمی فون پر بھی بول دیتا ہے, ابھی مدھوبنی میں دربھنگا میں ہے کہ نہیں. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں, دھیرے دھیرے ہمارے دل سخت ہو گئے. اللہ کے ڈر سے جہاں ہمیں کانپ جانا چاہیے, اللہ کے ڈر سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جانے چاہیے, آج ہمارا ایک رونگٹا تک بھی کھڑا نہیں ہوتا. قرآن پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اصل مومنین تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, وجلت قلوبہم, تو اللہ کا ذکر سننے کے بعد ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں. ہم بار بار قرآن کی آیات سنتے ہیں, اللہ کا ذکر تو چھوڑو میرے بھائیوں. ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا, کسی حافظ کو بلا کر ہم پورا قرآن اس سے سن لیں گے, علماء کی لمبی لمبی تقریریں سن لیں گے. اس کے باوجود دل دہلنا تو دور کی بات, ہمارا ایک رونگٹا تک بھی کھڑا نہیں ہوتا. او میرے بھائیوں, ہمارا ایمان کہاں گیا, ہماری مسلمانیت کہاں چلی گئی؟ جس مسلمانیت کی قید اللہ تعالیٰ لگاتا ہے اور فرماتا ہے اصل مومنین, اصل ایمان والے, اصل ایمان میں جو دعوے ایمان میں جو سچے ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کے ذکر سے ہی ان کے دل دہل جایا کرتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان کے درمیان رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے, رب کی آیتیں پڑھ کر بتائی جاتی ہے, زَادَتْهُمْ ایمانا, تو ان کے ایمان میں مزید زیادتی پیدا ہو جاتی ہے, ان کے ایمان کے اندر چارجنگ ہو جاتی ہے, ایمان کے اندر آدمی حلاوت محسوس کر لیتا ہے. او میرے بھائیوں, ہم اللہ کا ذکر سنتے ہیں, ہم اللہ کی کتاب بھی سنتے ہیں, خود پڑھتے ہیں, لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر کوئی بدلاؤ نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے تو یہود و نصارہ کے دلوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا ان کے دل کل حجارہ, پتھر کی طرح ہو گئے, او اشد قسوہ, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر بعض پتھروں کی صفات اللہ نے بیان کی, وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, بعض پتھر تو ایسے ہیں جن کے اندر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف و خشیت سے ٹوٹ جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. او میرے بھائیوں, ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں. رحمان کے بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا, جب رحمان کے بندوں کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے, رحمان کی آیتیں ان کے بندوں کے درمیان جب پڑھ کر سنائی جاتی ہے
خروا سجدا وبکیا، تو رحمان کے بندوں کی یہ حالت ہوتی ہے، وہ اپنے اندر کنٹرول نہیں پاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتے، خروا سجدا، مارے خوف و خشیت کے سجدے میں گر جاتے ہیں، وبکیا، اور اسی کے ڈر سے رونے لگ جاتے ہیں۔ پوری زندگی کا آپ محاسبہ کریں، پوری زندگی کوئی ایسا لمحہ آپ کا آیا جس لمحے کے اندر آپ نے اپنے گناہ یاد کر لیے ہوں اور آنسوؤں کے قطرے آنکھوں سے چھلک پڑے ہوں؟ نہیں ملے گا۔ پوری زندگی کا ریکارڈ آپ کا یہی بتلائے گا۔ آپ نے موبائل پر کامیڈی دیکھ دیکھ کر خوب ہنسی آپ نے اڑائی، خوب آپ ہنس لیے، موبائل میں ناٹک کے ویڈیوز دیکھ کر آپ نے خود ہنسی کے مزہ لیے، لیکن کیا پوری زندگی کبھی اپنے گناہ یاد کر کے کیا اللہ کا ڈر محسوس ہوا؟ کیا حشر و نشر یاد آیا؟ کیا اپنا انجام یاد آیا؟ کیا اتنے مرتے لوگوں کو دیکھ کر کیا اپنی موت کبھی یاد آئی؟ اور میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے بھی ملیں گے جنہیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں قدر والی رات میں بھی اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے کی، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ ہم میں سے وہ لوگ جنہیں توفیق نہیں ملتی وہ بد نصیب ہیں یا نہیں؟ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ آپ نے کبھی پوری زندگی اللہ کے ڈر سے کبھی آنسو بہایا ہو؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اللہ کے ڈر سے آنسو بہانا، اللہ کی قسم اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز پسندیدہ ہے، ان پسندیدہ چیزوں میں اللہ کے ڈر سے نکلنے والے آنسوؤں کے قطرے ہیں۔ جی، آنسوؤں کے قطرے۔ ہم کب روتے؟ کاروبار میں گھاٹا ہو گیا، افسوس ہوا، آنکھوں نے اس کی آنسو لا کر اس کی گواہی دے دی، ہم رو گئے، ہم سے اولاد چھن گئی، کاروبار ٹھپ ہو گیا، دنیاوی معاملات میں ہم گھاٹے کے شکار ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ ہمارے رشتہ دار بیمار ہو گئے تو ان کی محبت کے جذبات میں آ کر ہم خوب رویا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے کبھی رونے کی آج ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں، کوئی فرصت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں کبھی بھی جہنم کے اندر نہیں جائیں گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، پہلی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہائے، جو اللہ کے ڈر سے رو جائے، وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کرتی ہو، جو پہرے داری کرتی ہو، جنہوں نے اپنی آنکھوں کو ان دو راستوں میں لگایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے یہ قطرے یہ اتنے پاورفل ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ جتنی چاہے گا بجھا دے، اور کوئی دوسری چیز نہیں جس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھائی جا سکتی ہو، لیکن فرماتے کہ آنسوؤں کے وہ قطرے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جتنی چاہے گا بندے کے لیے جہنم کی آگ بجھا دے گا۔ ترمذی میں ایک حسن روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے رو جائے، جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہا لے، حتی یعود اللبن فی الزر، آپ نے پھر اسے مثال سے سمجھایا، مثال دے کر اس بات کی وضاحت کی کہ وہ آدمی جہنم میں جائے یہ اتنا ہی بعید ہے جتنا تھن سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن کے اندر ڈالنا بعید ہے۔ تھن سے دودھ
نکال لینے کے بعد جس طریقے سے واپس تھن کے اندر ڈالا نہیں جا سکتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے ڈر سے رونے والا بندہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، اور میدان جہاد میں اڑنے والے گرد و غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں چیزیں بھی آپس میں یکجا نہیں ہو سکتی، آپس میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول جہاں ایک مجاہد کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے ڈر سے رونے والے کی فضیلت اور اس کا مقام بیان فرما رہے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ جو تقویٰ طہارت میں ماشاءاللہ بہت آگے ہیں، نیکی کے معاملے میں تیزگام ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی یہ دولت، یہ نعمت مفقود پائی جاتی، نہیں ملتی۔ ہاں روزے تو خوب رکھتے ہیں، نمازیں تو لمبی لمبی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے ڈر سے رونا گوارا نہیں کرتے، یا انہوں نے اپنے دل کو اتنا سخت بنا لیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے کبھی نہیں دہلتے۔ او میرے بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، باپ بیٹے سے تو بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے تو بیٹی ماں سے اس دن بھاگ رہی ہوگی۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اس دن اللہ تعالیٰ گرمی سے بچا کر کے لائے گا اور ان 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے جو آخری قسم کے لوگ ہیں، آپ نے ذکر کیا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ان میں آخری قسم کے وہ لوگ ہوں گے، 7ویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کو تنہائی میں یاد کیا، اور تنہائی میں رب کو یاد کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، ان کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے چھلک پڑے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ میں اور ہم میں تو یہی بنیادی فرق ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیے، صحابہ کے درمیان بڑے سے بڑے معاملے آئے، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کو منا کر اللہ سے حل کرا لیا۔ آج ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں، ہم مسلمان آج موجودہ دور میں بڑے بڑے فتنوں سے دوچار ہیں، لیکن ہمیں اپنے رب کے سامنے رونا نہیں آیا، اپنے رب کے سامنے رو کر اپنے رب کو منانا نہ آیا۔ ہمارے دل دھیرے دھیرے سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور اتنے زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ ہمارے دل آج سخت نظر آتے ہیں۔ 7ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ آیتوں کو یہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، حق کو پہچان لینے کی وجہ سے، حق کی معرفت حاصل کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آپ کو اشکبار نظر آئیں گی، اللہ کے ڈر سے ان کی آنکھیں بہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، غریب مفلس و نادار صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم غریب لوگ ہیں، ہم مسکین لوگ ہیں، ہم بھی جنگ میں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی جنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس سواری نہیں، لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں، بچاؤ کے لیے کوئی ڈھال اور زرہ موجود نہیں۔ اللہ کے رسول کم از کم ہمارے لیے سواری ہی کہیں سے جگاڑ کر دیجئے، سواری مہیا فرما دیں۔
اس وقت سواریاں ختم ہو چکی تھی، آپ کے پاس کوئی مال و منال نہ تھا، آپ نے بتا دیا سواری کے لیے کوئی اونٹ نہ بچے، کوئی گھوڑا نہ بچا، کوئی خچر نہ بچا، تلوار اور ڈھال کی شکل میں بھی کوئی چیزیں نہ بچی۔ آج ہم دنیاوی چیز کے فوت ہو جانے پر رویا کرتے ہیں، غم منایا کرتے ہیں، لیکن نبی کے صحابہ جب کوئی خیر کے کام چھوڑ دیتے تھے یا جانے انجانے میں ان سے چھوٹ جایا کرتے تھے تو اس غم میں وہ آنسو بہایا کرتے تھے۔ قرآن پڑھیے، قرآن گواہی دیتا ہے ان کے دلوں کے اندر جو صداقت تھی، جو ایمان کا جوش تھا، اللہ اس کو بیان فرما رہا، ترى اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ جب نبی نے منع کر دیا کہ ہمارے پاس تو اب سواری کے لیے کوئی چیز ہی نہیں بچی، یہ لوگ اپنے گھروں کو جب واپس لوٹے، قرآن گواہی دیتا ہے یہ گھروں کو جب لوٹ رہے تھے تو نیکی نہ پانے کے غم میں، ایک بڑی نیکی فوت ہو جانے کے غم میں یہ آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ یجدوا ما ينفقون، یہ سوچ کر کے رو رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں آج خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سامان موجود نہیں۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا، نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ کس لیے؟ ہم اپنے مسائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تلاش کریں۔ آئیے تلاش کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عقیدہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تمام مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ بخشے بخشائے، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے گئے، چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، تمام کا یہی عقیدہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا خوف میرے رسول کے سینے میں کس قدر تھا، گناہوں سے معصوم پھر بھی اللہ کا ڈر کس قدر تھا۔ او میرے بھائیوں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اقرأ علی القرآن، اے ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، اللہ کے رسول یہ کیسی بات ہوئی، آپ کے اوپر قرآن کا نزول ہوا، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، بھلا میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ کر کے سناؤں۔ آپ نے کیا فرمایا، انی احب ان اسمع غیری، لیکن میں آج دوسرے سے سننا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فقرات علیہ سورۃ النساء، نبی کے کہنے پر میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی۔ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت کیا ہوگا جب ہم تمام لوگوں میں سے ایک ایک گواہ لا کر کے اس دن پیش کریں گے، اور ان تمام لوگوں میں اس دن آپ کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ بعض شارحین نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ امت کے تئیں جو آپ محبت رکھتے تھے، اس محبت کی وجہ سے وہاں پر آپ رو پڑے تھے، وجہ جو بھی رہی ہو میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر اتنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول کہنے لگے اے ابن مسعود رک جاؤ، بس کرو اور مزید نہ پڑھو، رک جاؤ۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، جب میں نے نگاہ اٹھا کر اپنے نبی کو دیکھا، آپ کی دونوں آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری تھے۔ اپنی آنکھوں سے ہم کتنے جنازے دیکھتے ہیں، ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہوں گے
जिन्होंने मैयत को कंधा तक दिया होगा, कुछ भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने हाथों से मुर्दे को नहलाया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने हाथों से पकड़कर कब्र के अंदर उतारा होगा। लेकिन वो सब सोचें, क्या उनको कभी एहसास हुआ है कि जब वो मरेगा उसके साथ भी ये सारे मामलात किए जाएंगे? उन्हें भी इसी तरीके से नहलाया जाएगा, उन्हें भी इसी तरीके से कंधों का सहारा देकर कब्रिस्तान पहुंचाया जाएगा, उन्हें भी इसी तरीके से कफना कर कब्रिस्तान ले जाकर मनोमन मिट्टी के हवाले कर दिया जाएगा। क्या जिंदगी में कभी ये तसव्वुर आपके ज़हन और दिमाग में आया? नहीं। दुनिया में हम इस कदर मुनहमिक हो गए, हमें लगता ही नहीं किसी लम्हा के हम भी मौत के आगोश में जाने वाले। ओ मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोगों को लगता था कि हम अभी इस वक्त दुनिया से जाने वाले नहीं, रुखसत होने वाले नहीं, लेकिन क्या कोरोना काल में आपने नौजवानों के जनाजे उठते हुए नहीं देखे? जिनको लगता था हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, अगर हम दुनिया से चले गए तो दुनिया रुक जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं होता? दुनिया किसी का इंतजार करती है? नहीं, दुनिया अल्लाह की कसम वैसे की वैसे चलती रहेगी। आपके चले जाने से दुनिया नहीं रुकने वाली है। आपके दुनिया से चले जाने के बाद आपका इज़्ज़त-व-क़ारिब, आपके दोस्तों अहबाब चंद दिन तो आपको याद करेंगे, अपनी दुआओं में याद करेंगे, चंद दिन के बाद आपको नजरअंदाज कर देंगे, भूल जाएंगे। आप अपना अमल देखें, आप अल्लाह को राजी और खुश कर लें, अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा करके माफी मांगे। आने वाला जो मुबारक महीना है और उस मुबारक महीने की जो मुबारक रातें हैं, खुसूसन उन रातों में जाग जाकर खूब आंसू बहाकर अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगो, क्योंकि रब्बुल आलमीन हदीस कुदसी में खुद फरमाता है, या बना आदम, ऐ आदम के बेटो, लौ बलगत ज़ुनूबका अनान समा, ऐ आदम के बेटो, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान के लौ को टच कर जाए, और बेक़ुराबिल अर्ज़ खताया, या तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा हो जाए कि पूरी की पूरी जमीन भर जाए, लेकिन सुम्मस्तग़फ़रतनी, जब भी तुम मुझसे इस्तिग़फ़ार करोगे, मेरी बारगाह में आकर मुझसे माफी मांगोगे, रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, ग़फ़रतु लका, मैं तुम्हें माफ करता रहूंगा। ऐ मेरे बंदे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तेरे गुनाह कितने ज्यादा है। जब भी तू सच्चे दिल से, सिद्क़ दिल से तौबा करेगा, आइंदा गुनाह न करने का दिल में अज़्म करेगा, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ करने को तैयार हूँ। और तू इस हाल में मिले कि जमीन भर कर तू गुनाह लेकर के आए, अगर मेरी तौहीद में शिरक नहीं किया तो उतनी ही ज्यादा मग़फ़िरत लेकर मैं तेरे पास आऊंगा। आज रब्बुल आलमीन का दरवाजा खुला है, फिर भी हम रब्बुल आलमीन के दरवाजे पर जाकर रोने की कोशिश नहीं करते। आज रब सुनने को तैयार है, हम सुनाने को तैयार नहीं। आज रब हमारी तौबा कबूल करने को तैयार है, हम तौबा करने को तैयार नहीं। आज रब्बुल आलमीन माफ करने को तैयार है, हम माफ कराने को तैयार नहीं। हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, कहीं ऐसा ना हो जब हमारी मौत आए उस वक्त हम कफे अफसोस मलें और कहें, हाय मेरे परवरदिगार, अफसोस मेरी जवानी चौकों चौराहों पर, चाय की दुकानों पर बैठकर मोबाइल चलाते हुए, फेसबुक चलाते हुए, इंस्टाग्राम चलाते हुए, मोबाइलों में गेम खेलते हुए बर्बाद हो गई। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम रब्बिरजिऊन, ऐ मेरे परवरदिगार, फिर से दुनिया के अंदर भेज दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं अच्छे अमाल कर लूं। अल्लाह क्या कहेगा? ठीक है, बंदा सही बोल रहा है। उस जमाने में लंबी लंबी मोबाइलें आ गई थी, जियो धन धनाधन 1.5 GB फ्री मिल रहा था, लिहाजा ये मशगूल हो गया था, इसको दोबारा टाइम दिया जाए। कहेगा अल्लाह ताला? नहीं मेरे भाई, अल्लाह ताला खुद कहता है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है, वलन युअख्खिरल्लाह, अल्लाह उस वक्त को हरगिज हरगिज मुअख्खर नहीं करता है। मौत के वक्त अल्लाह से कोई तौबा करेगा तो तौबा कबूल नहीं, मौत के वक्त दोबारा जिंदगी
زندگی مانگے گا، دوبارہ جوانی مانگے گا، یہ ساری نعمتیں آپ کو دوبارہ ملنے والی نہیں۔ اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ نے آپ کو جوان بنایا، اس کی قدر کریں۔ توانا جسم کا مالک بنایا ہے، اس کی قدر کریں۔ آپ کو صحیح سالم رکھا، اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ان تمام نعمتوں کی آپ قدر کریں۔ اگر نہیں کیے، موت کے وقت اگر ہم یہ کہیں رب ارجعون، اے میرے پروردگار پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے، غلطی ہو گئی، خطائیں ہو گئی، اب نہیں کریں گے۔ اے میرے پروردگار ایک ایک لمحہ ہم تیری عبادتوں میں صرف کر دیں گے، اب چوری نہ کریں گے، زنا کاری نہ کریں گے، غلط کام نہ کریں گے، اپنی عمر غلط کاموں میں برباد نہ کریں گے۔ اے اللہ پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے۔ اللہ کیا کہے؟ نہیں، پھر سے موقع ملنے والا۔ میرے بھائی وہ رسول جو گناہوں سے معصوم ہیں، جن سے خطائیں نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، راوی حدیث کہتے ہیں کنا فی جنازت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کے اندر ہیں، قبر کھودی جا رہی ہے، آپ قبر کے گرد بیٹھ گئے، قبر کے سائیڈ میں آپ بیٹھ گئے، اور آپ نے اس وقت کیا فرمایا؟ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیو دیکھو قبر کھودی جا رہی ہے، مردے کو قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے، ہم میں سے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ کہنے والی ذات کون سی ہے؟ معصوم ہے۔ اور جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے وہ لوگ بھی رب کی رضامندی کے مستحق ہو چکے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے لیے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے، جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اپنی رضامندی کی سند دنیا میں نازل فرما دی، اپنی رضامندی کا پروانہ تمام صحابہ کو دے دی۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ اس دن اتنا روئے، یہ کہنے کے بعد حتی بلت سرا، حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں آپ کے رونے کی وجہ سے سامنے کی زمین تر ہو گئی، سامنے کی زمین بھیگ گئی۔ آج ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردے کو دفناتے، اپنے کندھے کا سہارا دے کر مردے کو قبرستان پہنچاتے۔ او میرے بھائیو، قبرستان کے اندر بھی ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کئی بھائی ایسے ملتے ہیں جو وہاں پر بھی فیس بک انسٹاگرام کرتے نظر آتے، کئی لوگ اللہ کی قسم ایسے بھی ملیں گے جو قبرستان جیسی جگہ میں ہنسی مذاق کرتے نظر آئیں گے۔ وہ دل کہاں اتنا سخت پاتے ہیں؟ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگر قبر کی پوسیدہ ہڈیاں دیکھ کر بھی تمہارے دل نہ دہلے، تمہارے دل کے اندر رقت و پسیجگی نہ آئے، تو میرے بھائیوں بتاؤ کون ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد ہمارے دلوں کی دنیا بدل جائے؟ ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہ آئے، تو بتاؤ میرے بھائیوں کون سا مقام ہے، کون سی آخر وہ گھڑی ہوگی جس گھڑی میں ہمارا بدلاؤ آئے گا؟ ہم سننے کے تو بہت زیادہ شوقین ہیں، عملی زندگی میں ان سب چیزوں کو ڈھالنے کو تیار نہیں۔ حقیقت سے سارے لوگ آشنا ہیں۔ اور ایک حدیث چلتے چلاتے ذکر کروں اور بات ختم کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور غالباً یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان خطبہ دیا۔ کیا دیا؟ خطبہ جی۔ آج ہم کئی خطبے سن لیتے ہیں، کئی خطبے سنتے ہیں۔ ما سمعت مثلہا قط، کہتے ہیں کہ آپ کا انداز بیان ایسا تھا، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی سے ایسا خطبہ نہیں سنا تھا۔ ما سمعت مثلہا قط، ایسا کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ آپ خطبے میں کیا کہہ رہے تھے؟ آپ خطبے میں کہہ رہے تھے لو تعلمون ما عالم، اے میرے پیارے ساتھیوں، اے میرے پیارے صحابہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لیتے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو دنیا میں تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ آج کیا ہے، ہنسی نہیں آتی ہے تو لوگ کامیڈی دیکھ دیکھ کر کے ہنسا کرتے ہیں۔
او میرے بھائیوں اور ہمارے نبی صحابہ کے درمیان میں آپ تنبیہ کر رہے ہیں، آپ ہدایت فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ لو تعلمون ما عالم، اگر تم ان باتوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم دنیا میں ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ ہماری طرح تھے صحابہ، ادھر سے سن لیا ادھر سے چھو کر دیا، نہیں، حدیث کے آگے الفاظ سنیے جو راوی حدیث آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فغطا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہهم وهم خنین، صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ سننے کے بعد تمام صحابہ نے اپنے اپنے سروں پر چادریں ڈال لی۔ وہم خنین کا لفظ بتاتا ہے نبی کا فرمان سننے کے بعد، نبی کی ہدایت سننے کے بعد صحابہ خاموش نہیں بیٹھے، ادھر سے سن کر ادھر سے نہیں اڑایا، بلکہ اپنے سروں پر چادریں ڈال لی تاکہ ان کا رونا لوگ دیکھ نہ سکے، لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ اپنے رونے کی کیفیت چھپانے کے لیے صحابہ نے اپنے سروں پر چادریں ڈال لی، لیکن خنین کا لفظ بتاتا ہے ناک سے بجنے کی آواز ویسی آ رہی تھی جس طریقے سے ایک رونے والا آدمی روتا ہے، کس قدر سسکیاں لیتا ہے، کس قدر دھاڑے مار مار کر کے روتا ہے، تو ناک سے بھی سیٹی کی آواز آتی ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں صحابہ زاروں قطار رونا شروع کر دیے۔ او میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ ہم کیا کر رہے ہیں، اور نبی کے صحابہ کیسے تھے، وہ کیسا دل رکھتے تھے، اپنے اندر کیسا ایمان رکھتے تھے، کیسا جذبہ رکھتے تھے۔ اللہ کی قسم ویسے کہ ویسا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی جذبہ لانے کی ہدایت دیتا ہے، ویسے کہ ویسے ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، جس طریقے سے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، اے ابو بکر جیسے تم لائے ہو، عمر تم لائے ہو، عثمان تم لائے ہو، علی تم لائے ہو، عبد الرحمن تم لائے ہو، عائشہ خدیجہ فاطمہ تم لائی ہو، اس طریقے کا ایمان باقی کے لوگ بھی لے آئے، اللہ ہدایت کی تب گارنٹی دیتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تم ہدایت یافتہ ہو۔ گویا کہ صحابہ کے نہج کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، اسی طریقے سے ہمیں رو کر رب کو منانے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے صحابہ نے رو کر اپنے رب کو منایا، اسی ڈگر پہ چل کر اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا جس ڈگر پر چل کے صحابہ نے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ کیا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اتنے سخت دل ہمارے، اللہ اکبر، ضرورت ہے۔ اچھا آپ موبائل میں پاسورڈ لگاتے ہیں، لاک کرتے ہیں نا موبائل، کوئی آپ کے علاوہ دوسرا شخص کھول نہیں سکتا۔ دلوں میں کون لاک کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ گناہ کی کثرت سے، توبہ نہیں کرنے کی وجہ سے دھبے پہ دھبا لگتا ہے، دل لاک ہو جاتا ہے۔ اچھا کیسے یہ دل کا لاک کیسے کھلے گا؟ اللہ نے علاج بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، آپ کے گناہ دھل جائیں گے، توبہ کریں، خصوصاً آپ کے گناہ دھل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے اندر بھی رقت و پسیدگی ڈال دے گا۔ سب کچھ ہے آج ہم مسلمانوں کے پاس، لیکن دل بڑے سخت، ایک دوسرے کے تئیں بھی اور اللہ کے تئیں بھی ہمارے دل دھیرے دھیرے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ ضروری ہے میرے بھائیوں ہم اپنے دلوں میں پسیدگی لائیں، اللہ کا ڈر محسوس کریں، ہم قبروں کی زیارت کریں، شاید ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھنے کے بعد ہمارے دلوں میں پسیدگی آ جائے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کی زیارت کریں، ان کو دیکھیں، شاید ان کی بیماری دیکھ کر ہمیں اپنی بیماری یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں اس طریقے سے بیماری میں نہ مبتلا کر دے۔ جانا چاہیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے اندر کچھ نہ کچھ عبرت و نصیحت موجود ہے، لیکن ہم مسلمان دنیا میں اس قدر منہمک ہو گئے، اس قدر ڈوب گئے کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے جو کچھ ہے دنیا ہی میں، کھا لو پی لو مر جاؤ، آگے پیچھے کچھ نہیں۔ ایسا ہے نہیں ہے، جبکہ ہر شخص جانتا ہے ایسا معاملہ نہیں ہے کھا لو پی لو مر جاؤ والا معاملہ۔
جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی قسم ایک ایک حرکت کا حساب ہمیں اور آپ کو دینا پڑے گا. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. پھر بھی مسلمان کے دل اتنے زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے. اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر اتار دیا ہوتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف و خشیت سے تاب نہ لا سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ بھی پھٹ پھٹ پھٹ. اللہ اکبر. ہمارے کیسے دل ہے، ہم قرآن سنتے بھی ہیں، دوسروں کو سناتے بھی ہیں، آج ہمارے اندر کوئی بھی تکلیف پسندی نہیں. اور میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے رونا سیکھیں، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے رونا سیکھیں. اللہ کی قسم دیکھو رب کی نصرتیں کس قدر آتی ہیں. جس طریقے سے صحابہ کی مدد اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں رقت و پسیزی آنے کے بعد، ہمارے دلوں میں نرمی آنے کے بعد، اللہ کے ڈر سے آنسو نکلنے کے بعد رب کی نصرتیں ہمارے اوپر ہوگی، رب کی مدد ہوگی. آج ہم یہی شکوے کرتے ہیں کہ بھائی ہم ہی مارے جا رہے ہیں، ہم ہی کاٹے جا رہے ہیں. پھر بھی ہے کہ نہیں، ضروری ہے اپنے اندر بدلاؤ لائیں. کہیں تو بہت ساری باتیں، اور اگر عمل نہ کریں تو ساری باتیں کہنے کے باوجود بھی بیکار ہے. لیکن اگر تھوڑی ہی باتیں ہوں، انہی باتوں پر اگر عمل کر لیا جائے تو یہی زیادہ مناسب ہے. رب العالمین سے دعا گو ان کے بارے اللہ ہمارے دلوں میں رقت و پسیجگی ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دے اللہ، تاکہ ہم تیرے ڈر سے روئیں. اے اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا. اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر خاتمہ بھی ہو تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف الرحیم.